والسلوى. پھر اللہ فرماتے ہیں دوسری نعمت یہ تمہارے اوپر، میں نے تم پر سایہ دیا، الغمامہ وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور میں تم پر من اور سلوہ نازل فرمایا، نازل کیا. کلوا من طیبہ، یہ ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ میدان تیہ کا واقعہ ہے. وظللنا علیکم الغمامہ، میں نے تم پر سایہ دیا ابر کا، اور وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور میں نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اصل میں مصر کے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ تھے شام میں، یہ شام کے رہنے والے لوگ تھے. جب یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تو یہ لوگ پھر اس کے بعد وہ معلوم ہے یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی ہے اور وہاں پہ اچھی خاصی پوزیشن ملی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مصر میں آئے. جب مصر میں آنے کے بعد فرعون غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا اور ان کے سارے لشکر ختم ہو گئے اور یہ لوگ بڑے اطمینان ہیں، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم لوگ شام میں جاؤ، کیونکہ شام میں اس وقت عمالقہ ایک قوم تھی، ان کی حکومت چل رہی تھی، یہ کافر تھے، یہ لوگ کافر تھے. تو اللہ نے یہ حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کے شام میں جاؤ اور ان کے ساتھ جہاد کرو، اور تمہارا جو ملک ہے یہ تمہارا ملک ہے، اور تم اس کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لاؤ، اور تمہاری جو ہے پاور، شام کی جو پاور ہے تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل کو، ان کا حکم دیا کہ جہاد کرنے کے لیے جاؤ. یہ قرآن شریف میں ہے، سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں میں بھول گیا، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وہاں پہ جہاد کرنے کے لیے. تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے. جب شام کے قریب چلا گیا تو یہ لوگ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت بڑی طاقت والی قوم ہے، اور ان کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے. قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، کہ جب تک یہ لوگ شام سے نہیں نکلیں گے ہم لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ لوگ نکل گئے تو پھر ہم جائیں گے. تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں جو ہے وکٹری ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ تم وہاں پہ جا کے ہار جاؤ گے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اللہ نے مجھے یہ گارنٹی دی ہے کہ جب تم وہاں پہ جاؤ گے، ان کے ساتھ جہاد کرو گے، ان کے ساتھ لڑو گے، تو اللہ تمہیں جو ہے وکٹری دیں گے. تو کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہ اے موسیٰ ہم کبھی نہیں جائیں گے جب تک یہ لوگ وہاں پہ ہے. عمالقہ قوم جب تک اس جگہ پہ ہے، شام میں ہے، ہم نہیں جائیں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارے رب جاؤ. دیکھیں بولنے کا انداز دیکھیں آپ. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اپنے رب کو لے کے چلو اور جہاد کرو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور یہ لوگ یہاں بیٹھ گئے، کہتے کہ ہم نہیں جائیں گے. صاف بات، اگر آپ کو جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، تو آپ چلے، اور اپنے رب تو آپ کے ساتھ میں ہے ہی. دیکھیں یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے رب کو لے کے چلے، جو میں نے آپ پڑھا نا، دیکھ کتنا کفر ہے اس کے اندر، کہ آپ اپنے رب کو لے کے چلے. ایسا بھی نہیں کہا
کہ آپ جاؤ ہمارے رب تو تمہارے ساتھ میں ہی ہے، ان کو بھی لے کے چلو. ہمارے رب بھی نہیں کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم نہیں جائیں گے. عجیب، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کریں گے؟ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ یہ اس قوم کو لے کے میں چل نہیں سکتا، اے اللہ کچھ کرو اے اللہ. فائنلی اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آیا. بڑا عذاب یہ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اس میدان کے اندر 40 برس تک رکھے. ہر روز یہ لوگ مصر میں جانے کی کوشش کرتے تھے، مصر میں جانے کی کوشش کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک گھومتے پھرتے رہتے تھے اس میدان میں. شام کو جا کے دیکھا اسی جگہ پہ ہے وہ. اس طریقہ سے 40 برس تک یہ لوگ گھومتے رہے یہاں پہ. اور کتنا مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ جگہ کتنی بڑی جگہ تھی، 10 میل کی جگہ تھی. وہ جو میدان تھا 10 میل کی جگہ. لیکن اللہ نے اتنا بڑا عذاب دیا کہ یہ لوگ روزانہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم جانو تمہارا کام جانا، تم یہاں پہ بیٹھے رہو. لیکن اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا اور یہ لوگ روزانہ صبح سے لے کر شام تک کوشش کرتے ہیں کہ چلو ہم مصر چلتے ہیں اور گھومتے پھرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں. شام کو دیکھ اسی جگہ پر ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. جب 40 برس تک وہاں پہ تو 40 برس کے لیے تو ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی ہے نا، کیسے رہیں گے؟ کچھ نہیں وہاں پہ میدان ہے. تو اس وقت اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے. تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ. فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے من نازل فرمایا. من کیا چیز ہوتی ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتی. اچھا، اللہ فرماتے ہیں، قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كَانَ الْمَنْ يُنزَلُ عَلَيْهِمْ فِي مَحَلِّهِمْ سُقُوطِ الثَّلْجِ أَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَعْلَى مِنَ الْعَسَلِ. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ من کیا چیز ہوتی تھی، یہ کیا کس قسم کا کھانا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ جیسے برف گرتی نا، برف گرتی ہے تو ہمارے یہاں، تو اس طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے گھروں کے اوپر، چھت پر، درخت کے اوپر جو ہے ایک قسم کی چیز آسمان سے اترتے تھے. اور وہ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں اشد بیاض من اللبن، وہ دودھ سے زیادہ وائٹ کلر، اس کے کلر ایسا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ اعلیٰ من العسل، اس طریقہ سے وہ ہنی اور شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا اور بالکل وائٹ کلر کی ہے. یہ کیا کرتا تھا؟ سقوط الثلج، اور یہ ایسے گرتا تھا آسمان کے اوپر سے، ایسا آیا کرتا تھا جس طریقہ سے آج کل کے زمانہ میں کیا کرتے، آئس گھروں کے اوپر گرتے رہتے. آپ نے دیکھا سفید ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی تھا. تو ساری رات جو ہے من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. اور